یہاں میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ اہل مکہ جو تھے وہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو مزدلفے میں رات ٹھہر جاتے تھے جا کے، اور اگر منا سے وہ چلتے تھے 9 ذی الحج کو تو کہاں عرفات میں نہیں جاتے تھے، اہل مکہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفے میں ٹھہرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم افضل ہیں، ہم مکے میں رہنے والے ہیں، ہم بیت اللہ والے ہیں، خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے، لہذا ہم افضل لوگ ہیں، ہم کیوں جائیں عرفات میں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوگی، ثم افیدوا افاد الناس، جہاں سے لوگ جا کے واپس آتے ہیں تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ۔ وہ اہل مکہ کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ تم اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک عرفات کے اندر نہیں جاتے، منا سے عرفات میں، اور وہاں سے مزدلفے میں آؤ۔ یہ آیت کریمہ پھر اہل مکہ کے لیے نازل ہوئی، لہذا حج کے مناسک میں یہ خاص نقطہ ہے کہ یہاں وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق پر حج کیا تھا اسی طریق پر حج ہوگا۔ اب مزدلفے کے اندر رات جب گزاری جاتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں کھلے آسمان کے نیچے، یہ خاص نقطہ ہے۔ منا کے اندر آپ کو خیمے نظر آئیں گے، عرفات میں خیمے نظر آئیں گے، لیکن مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں، کیونکہ حکم ہے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی۔ وہاں مکے سے جب حج کرنے کے لیے یوم الترویہ 8 ذی الحج کو ہم روانہ ہوتے ہیں تو ساتھ چٹائی لے کے آتے ہیں۔ ہر حاجی اپنے تھیلے کے اندر بھی ہاتھ میں ایک چٹائی پکڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، اسے فولڈ کر لیا جاتا ہے، وہ پھر رات کو مزدلفے میں بچھا کر چٹائی وہاں گزاری جاتی رات۔ لیکن رات کو ایک کام کرنا ہے، وہاں سے کنکر اٹھانے ہیں، جو شیطان کو صبح اگلے دن مارنے ہیں، کنکر رمی کرنی، اس کے لیے کنکر چنے جاتے ہیں مزدلفہ میں۔ اللہ کریم نے کیسا نظام بنایا، 30 لاکھ حاجیوں کے لیے کنکر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ مسجد سے نکلو، شہر سے باہر کسی میدان سے کنکر اٹھا کے لے آؤ، تو ممکن ہے آپ کو کوئی 2-4 کنکر مشکل سے مل جائیں، لیکن نظام قدرت دیکھیے کہ حکم ہے مزدلفہ سے کنکر چننے، کسی اور جگہ سے نہیں۔ کوئی آدمی مکے سے اگر پتھر اٹھانے شروع کر دے کہ جی میں تو مکے سے پہلے ہی پتھر اٹھا لیتا ہوں، وہاں تو رش بڑا ہوگا، نہیں، آج اللہ کو یہ باتیں پسند ہی ایسے ہیں کہ یہ میدان ہی ایسا ہے مزدلفہ، یہاں سے پتھر اٹھاؤ اور کنکر اٹھاؤ چھوٹے سے، اور کتنے سے ہوتے ہیں کنکر، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے، زیادہ موٹے پتھر نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اور پھر اس کو رمی کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی تیلیاں حاجیوں کو مل جاتی ہیں، ان میں وہ کنکر سارے جمع کر لیتے ہیں۔ رات کو آپ نے مزدلفے میں رات بھی گزارنی ہے، کنکر بھی اکٹھے کرنے ہیں، اور جب اگلا دن آتا ہے یہ اصطلاحات آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم العرفہ، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر، یوم النحر۔ اب یوم النحر جب آئے گا ذی الحج کی 10 تاریخ تو حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، رش بہت ہے، میں آگے نکل جاتا ہوں، تو یہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے۔ جس طرح جبل رحمت کے پاس وقوف زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی ایک مقام ایسا ہے جہاں رات ٹھہرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ مزدلفے میں بھی ایک مقام ہے، وہ مقام قرآن مجید میں بیان، عند المشعر الحرام، مشعر حرام، وہاں جو رات قیام کرے گا اس کی فضیلت باقی حاجیوں سے زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اب وہاں مسجد بن گئی ہے، مسجد مشعر حرام، لہٰذا اس کے آس پاس اگر کسی حاجی کو جگہ مل جائے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے درجے کی بات۔ لیکن میدان عرفات سے جب آپ نکلے ہیں، آپ حاجی بن گئے ہیں،
آپ کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ حج کا رکن اعظم ہے۔ باقی مناسک تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن حاجی لکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔